بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحۃ الکتاب، یہ سورہ فاتحہ کتاب ہے۔ وتسمى، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے القرآن، القرآن لأنہا، اس لیے کہ وہ مفتحہ، اس کا شروع ہے، ومبدأہ، اور اس کی ابتدا ہے، فکأنہا، پس گویا کہ وہ اصلہ ومنشأہ، اس کی اصل اور اس کی جائے پیدائش ہے، ولذالک، اور اسی وجہ سے تسمى اساساً، اس کا نام رکھا جاتا ہے اساس۔ سورۃ فاتحۃ الکتاب، سورت کی فاتحہ کی طرف اضافت اور فاتحہ کی کتاب کی طرف اضافت، یہ دونوں اضافت لامیہ ہیں۔ سورت کی فاتحہ کی طرف اضافت لامیہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر مضاف، نہ تو مضاف کے لیے، یہاں پر مضاف الیہ نہ تو مضاف کے لیے ظرف ہے، اور نہ مضاف الیہ مضاف کی جنس میں سے ہے، اور جب ایسی بات ہو تو پھر اضافت لامیہ ہوتی ہے۔ اور فاتحہ کی کتاب کی طرف اضافت لامیہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر فاتحہ جز ہے، کتاب کل ہے، تو جز کی کل کی طرف اضافت ہے، اور جز کی جب کل کی طرف اضافت ہو تو وہ اضافت لامیہ ہوتی ہے۔ سورت کی فاتحہ کی طرف اضافت اور فاتحہ کی کتاب کی طرف اضافت، یہ دونوں اضافت لامیہ ہیں۔ سورت کی فاتحہ کی طرف اضافت لامیہ اس وجہ سے ہے کہ مضاف الیہ نہ تو مضاف کے لیے ظرف ہے اور نہ ہی اس کی جنس میں سے ہے، اور جب ایسا ہو تو اضافت لامیہ ہوتی ہے۔ اور فاتحہ کی الکتاب کی طرف اضافت لامیہ اس وجہ سے ہے کہ فاتحہ جز ہے، الکتاب کل ہے، اور جز کی کل کی طرف اضافت لامیہ ہوتی ہے۔ اس سورت کے بہت سارے نام مفسر نے ذکر کیے ہیں، لیکن یہاں پر 3 نام اس عبارت میں ہیں، فاتحہ، القرآن اور اساس۔ اس کا نام فاتحہ اس وجہ سے ہے کہ اس سے قرآن کی ابتدا کی جاتی ہے، اور اس کا نام القرآن اس وجہ سے ہے کہ چونکہ اس سے ابتدا کی جاتی ہے تو گویا یہ قرآن کی اصل ہے، کا ایک معنی اصل ہوتا ہے۔ اور اس کا نام اساس اس وجہ سے ہے کہ گویا یہ قرآن کا منشا یعنی کہ جائے پیدائش ہے، تو اسی وجہ سے، اور بنیاد ہے، اسی وجہ سے اس کو اساس کہتے ہیں۔ اس سورت کے کئی نام مفسر نے ذکر کیے، اس عبارت میں 3 نام ہیں، فاتحہ، القرآن اور اساس۔ اس کا نام فاتحہ اس وجہ سے ہے کہ اس سے قرآن کا فتح یعنی ابتدا ہوتی ہے، اور اس کا نام القرآن اس وجہ سے ہے کہ یہ قرآن کی اصل ہے، کا ایک معنی اصل آتا ہے، اور اس کا نام اساس اس وجہ سے ہے کہ یہ قرآن کا منشا یعنی جائے پیدائش اور بنیاد ہے، اسی وجہ سے اس کو اساس کہتے ہیں۔ او لأنہا تشتمل، اور یا اس لیے کہ وہ مشتمل ہے، علی ما فیہ من الثناء علی اللہ عز وجل، اس چیز پر کہ جو اس میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ثنا، والتعبد بامرہ ونہیہ، اور اللہ تعالیٰ کے امر اور نہی کی تابعداری، و بیان وعدہ و وعیدہ، اور اس کے وعد اور اس کی وعید کا بیان، او علی جملۃ معانیہ، یا اس کے تمام معانی پر، من الحکم النظریۃ، یعنی احکام نظریہ، اعتقادی علوم، والاحکام العملیۃ، اور عملی احکام، التی ہی سلوک الطریق المستقیم، جو کہ چلنا ہے سیدھے راستے پر، والاطلاع، اور اطلاع پانا ہے، علی مراتب السعداء، سعداء کے مرتبوں پر، و منازل الاشقیاء، اور بدبختوں کے منازل پر۔ سورہ فاتحہ کا نام القرآن رکھنے کی چند وجہیں بیان کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کا معنی ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے والدہ، جس طرح والدہ بچے پر مشتمل ہوتی ہے تو یہ سورت بھی چند چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تعریف، نمبر 2 امر و نہی کا بیان، اور نمبر 3 وعد و وعید کا بیان۔ اس سورت کا نام القرآن ہے، اس کی چند وجہیں بیان کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کا معنی ہوتا ہے والدہ، تو جس طرح والدہ بچے پر مشتمل ہوتی ہے، اسی طرح یہ سورت بھی چند چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تعریف، نمبر 2 امر و نہی کا بیان، اور نمبر 3 وعد و وعید کا بیان۔ او علی جملۃ معانیہ، یہ القرآن کہنے کی ایک اور وجہ ہے کہ کا معنی ہوتا ہے والدہ، تو جس طرح والدہ بچے پر مشتمل ہوتی ہے، یہ سورت بھی قرآن کے معانی پر اجمالاً مشتمل ہے۔
اسی وجہ سے اس کو القرآن کہتے ہیں۔ القرآن کہنے کی ایک اور وجہ کہ کا معنی ہوتا ہے والدہ، جس طرح والدہ بچے پر مشتمل ہوتی ہے، اسی طرح یہ سورت بھی قرآن کے معنی پر اجمالاً مشتمل ہے، اس لیے اس کو القرآن کہتے ہیں۔ باقی وہ معانی کون سے ہیں کہ جن پر یہ اجمالاً مشتمل ہے، تو وہ ہیں احکام اعتقادیہ اور احکام عملیہ، یعنی سیدھے راستے پر چلنا، اور جو نیک بختوں کے مراتب ہیں اور جو بدبختوں کے منازل ہیں ان پر اطلاع پانا۔ باقی وہ معانی کون سے ہیں جن پر یہ اجمالاً مشتمل ہے، اور تو وہ ہیں احکام اعتقادیہ اور احکام عملیہ، یعنی سیدھے راستے پر چلنا، اور جو نیک بخت ہیں ان کے مراتب پر اطلاع پانا، اور جو بدبخت ہیں ان کی منازل پر اطلاع پانا۔ باقی وہ کون سی آیات ہیں کہ جو ان پر مشتمل ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین سے لے کر اہدنا الصراط المستقیم یہ مشتمل ہے سیدھے راستے پر چلنے پر، اور مراتب سعداء پر مشتمل ہے انعمت علیہم، اور منازل اشقیاء پر مشتمل ہے غیر المغضوب سے لے کر آخر تک۔ باقی وہ کون سی آیات ہیں سورہ فاتحہ کی جو ان پر مشتمل ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین سے لے کر اہدنا الصراط المستقیم یہ مشتمل ہے سیدھے راستے پر چلنے پر، اور انعمت علیہم یہ مشتمل ہے مراتب سعداء پر، اور غیر المغضوب سے لے کر آخر تک یہ مشتمل ہے منازل اشقیاء پر۔ وسورۃ الکنز والوافیہ، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے سورۃ الکنز اور وافیہ والکافیہ اور کافیہ، لذالک اس وجہ سے، وسورۃ الحمد والشکر والدعاء وتعلیم المسألۃ، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے سورۃ الحمد، سورۃ الشکر، سورۃ الدعاء اور سورۃ تعلیم المسألہ، لاجتماعها علیہا بوجہ اس کے ان پر مشتمل ہونے کے۔ سورت کے 3 نام اور ذکر کیے، سورۃ الکنز اور الوافیہ اور الکافیہ، اور اس کی وجہ تسمیہ بیان کی لذالک سے، اور ذالک کا مشار الیہ وجہین اخیرین ہیں، آخری 2 وجہیں جو گزری ہیں، لأنہا تشتمل سے آخر تک، لأنہا تشتمل او علی جملۃ معانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ثنا وغیرہ پر مشتمل ہے، اور چونکہ یہ قرآن مجید چونکہ یہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کی ثنا وغیرہ پر مشتمل ہے، اور چونکہ یہ سورہ فاتحہ قرآن کے معانی پر اجمالاً مشتمل ہے، جو مثل کنز خزانے کے ہیں اور وافی ہیں اور کافی ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الکنز اور الوافیہ اور الکافیہ رکھا گیا۔ اس سورت کے 3 نام اور ذکر کیے، سورۃ الکنز، الوافیہ اور الکافیہ، لذالک اس کی وجہ، اور ذالک کا مشار الیہ وجہین اخیرین ہے، اور اب مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کی ثنا وغیرہ پر مشتمل ہے، اور چونکہ یہ سورہ فاتحہ قرآن کے معنی پر اجمالاً مشتمل ہے، جو مثل کنز کے ہیں اور وافی ہیں اور کافی ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام رکھا گیا سورۃ الکنز اور الوافیہ اور الکافیہ۔ وسورۃ الحمد، 4 نام اور یہاں پہ ذکر کیے اس سورت کے، نمبر 1 سورۃ الحمد، نمبر 2 سورۃ الشکر، نمبر 3 سورۃ الدعاء، اور نمبر 3 سورۃ تعلیم المسألہ، لاجتماعها علیہا، وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ سورت حمد پر، شکر پر اور دعا پر مشتمل ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الحمد، سورۃ الشکر اور سورۃ الدعاء رکھا گیا ہے۔ اور سورۃ تعلیم المسألہ، اس میں المسألہ یا تو ظرف مکان ہے اور یا پھر یہ مصدر میمی ہے۔ اگر ظرف مکان ہو تو پھر مطلب ہوگا تعلیم المسألہ، تعلیم المسألہ یعنی تعلیم محل السوال، اور اب اس کی وجہ تسمیہ یہ ہوگی کہ اس سورت کا نام سورۃ تعلیم المسألہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں محل سوال کی تعلیم دی گئی ہے، اور وہ محل سوال ہدایت ہے کہ ہدایت مانگو۔ اور اگر یہ مصدر میمی ہو تو پھر المسألۃ مضاف الیہ ہوگا، اس کا مضاف محذوف ہوگا جو کہ طریق ہے، اصل میں ہے وتعلیم طریق المسألۃ۔ اس سورت کا نام سورۃ تعلیم المسألہ اس لیے ہے کہ اس میں سوال کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ جس سے سوال کرنا ہو پہلے اس کی تعریف و تعظیم کرو، پھر اس سے سوال کرو۔
تو اس صورت کے 4 نام اور ذکر کیے: سورۃ الحمد، سورۃ الشکر، سورۃ الدعاء اور سورۃ تعلیم المسئلہ۔ اس کا نام وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ صورت ان باتوں پر مشتمل ہے، یہ حمد، شکر اور دعا پر مشتمل ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الحمد، سورۃ الشکر اور سورۃ الدعاء رکھا گیا۔ اور سورۃ تعلیم المسئلہ، اس میں المسئلہ یا تو ظرف مکان ہے یا مصدر میمی ہے۔ اگر ظرف مکان ہو تو پھر معنی ہوگا تعلیم محل السوال۔ اس صورت کا نام سورۃ تعلیم المسئلہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں یہ محل سوال پر مشتمل ہے، اور وہ محل سوال ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو۔ اور اگر یہ مصدر میمی ہو تو پھر یہ مضاف الیہ ہوگا، اس کا مضاف محذوف ہوگا جو کہ طریق ہے، اصل میں ہے تعلیم و طریق المسئلتی۔ یہ اس صورت کا نام سورۃ تعلیم المسئلہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں طریق سوال کی تعلیم ہے کہ پہلے جس سے سوال کرنا ہو پہلے اس کی تعریف و تعظیم کرو، پھر اس سے سوال کرو۔ والصلاۃ، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے سورۃ الصلاۃ لوجوب قراءتها، بوجہ اس کی قراءت کے واجب ہونے کے، او استحبابها فیہا، یا اس کے نماز میں مستحب ہونے کے۔ اس صورت کا ایک نام سورۃ الصلاۃ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی قراءت نماز میں واجب یا مستحب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر رکعت میں واجب ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب اور آخری 2 رکعتوں میں مستحب ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الصلاۃ ہے۔ اس صورت کا ایک نام سورۃ الصلاۃ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نماز میں قراءت واجب یا مستحب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر رکعت میں واجب ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب اور آخری 2 رکعتوں میں مستحب ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الصلاۃ ہے۔ والشافیۃ والشفاء، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے شافیہ اور شفا، لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے، ہی شفاء، یہ شفا ہے، لکل داء، ہر بیماری کے لیے۔ اس صورت کا ایک نام شافیہ اور شفا بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث ہے یہ شفاء لکل داء، یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اس صورت کا ایک نام الشافیہ اور الشفا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں ہے یہ شفاء لکل داء، یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ والسبع المثانی، اور اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے سبع مثانی، لأنہا 7 آیات، اس لیے کہ وہ 7 آیات ہیں، بالاتفاق، الا ان منہم، مگر بے شک ان میں سے بعض ہیں، من عدت تسمیت آیتاً، جنہوں نے شمار کیا تسمیہ کو ایک آیت، دون انعمت علیہم، نہ کہ انعمت علیہم کو، ومنہم من عکسا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے الٹ کیا۔ اس صورت کا ایک نام سبع مثانی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بالاتفاق یہ 7 آیات ہیں، اس لیے اس صورت کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ اس صورت کا ایک نام سبع مثانی ہے، اس کو سبع اس لیے کہتے ہیں کہ بالاتفاق یہ 7 آیتیں ہیں، اس لیے اس کو سبع کہتے ہیں۔ اور اس پر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں تسمیہ فاتحہ کا جز ہے، ان کے نزدیک تو پھر 8 آیات بن جاتی ہیں، پھر یہ کیسے کہا کہ بالاتفاق یہ 7 آیتیں ہیں؟ سوال ہوتا ہے جو کہتے ہیں تسمیہ فاتحہ کا جز ہے، ان کے نزدیک 7 آیتیں نہیں بنتی، 8 آیتیں بنتی ہیں، پھر مفسر نے کیسے کہا کہ بالاتفاق یہ 7 آیتیں ہیں؟ الا ان منہم، جواب دیا کہ جو لوگ تسمیہ کو فاتحہ کا جز مانتے ہیں ان کے 2 گروہ ہیں۔ نمبر 1، تسمیہ پوری آیت ہے، انعمت علیہم پوری آیت نہیں بلکہ ولضالین تک پوری آیت ہے۔ نمبر 2، انعمت علیہم تک آیت تام ہے لیکن تسمیہ پوری آیت نہیں بلکہ آیت کا ایک جز ہے۔ جواب یہ ہے جو لوگ تسمیہ کو فاتحہ کا جز مانتے ہیں ان کے 2 گروہ ہیں۔ نمبر 1، تسمیہ پوری آیت ہے، انعمت علیہم تک پوری آیت نہیں بلکہ ولضالین تک پوری آیت ہے۔ نمبر 2، تسمیہ پوری آیت نہیں ہے، انعمت علیہم تک پوری آیت ہے، تسمیہ پوری آیت نہیں ہے بلکہ آیت کا ایک جز ہے۔ تو جو لوگ تسمیہ کو فاتحہ کا جز مانتے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ آیت سورہ فاتحہ
مکمل 7 آیتیں ہیں۔ وتسنّ اور بار بار پڑھی جاتی ہے فی الصلاۃ نماز میں، اول انزال یا مقرر کی گئی نازل کرنے میں، ان صحّا اگر صحیح ہو یہ بات، انہا نزلت بمکہ کہ وہ نازل ہوئی مکہ میں، حین فرضت الصلاۃ جب نماز فرض کی گئی، وبالمدینۃ اور مدینہ میں، لما حولت القبلۃ جب قبلہ تبدیل کیا گیا۔ یہ مثانی کہنے کی وجہ کا بیان ہے کہ یہ تثنیہ سے ہے جس کا معنی تکرار ہوتا ہے، تو اس کو مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو نماز میں بار بار پڑھا جاتا ہے، اور یا پھر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ میں جب تحویل قبلہ ہوا۔ اگر یہ تکرار نزول والے قول کو صحیح تسلیم کر لیا جائے۔ اس سورت کا نام مثانی اس وجہ سے ہے کہ تثنیہ کا معنی ہوتا ہے تکرار، تو چونکہ اس کو نماز میں بار بار پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کو مثانی کہتے ہیں، اور یا پھر اس وجہ سے کہ اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں جب نماز فرض ہوئی، اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں جب تحویل قبلہ ہوا، اور یہ دوسرا قول تب ہے جب کہ یہ بات صحیح ہو جائے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ وقد صح اور تحقیق صحیح ہے یہ بات، انہا مکیۃ کہ یہ مکی صورت ہے، لقولہ تعالی بوجہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، وَهُوَ مَكِّيٌّ اور وہ آیت مکی ہے، بالنص نص کی وجہ سے۔ ایک فائدہ بتایا کہ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور یہ جو آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ یہ مکی ہے ایک حدیث کی وجہ سے۔ تو جب یہ آیت مکی ہے اور مکی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی دے دی ہے، یعنی سورہ فاتحہ دے دی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور یہ آیت مکی ہے ایک حدیث کی وجہ سے۔ تو ایک مکی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی دی، یعنی سورہ فاتحہ دی، تو اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے۔ باقی مکی اور مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں، اس میں 3 قول ہیں۔ نمبر 1 مکی وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہو، مدنی وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہو، اور نمبر 2 مکی وہ ہے جو مکہ میں، مدنی وہ ہے جو مدینہ میں نازل ہو، اور نمبر 3 مکی وہ ہے کہ جس میں خطاب اہل مکہ کو ہو، مدنی وہ ہے کہ جس میں خطاب اہل مدینہ کو ہو۔ مکی اور مدنی کون سی صورتیں ہیں، ان میں 3 قول ہیں۔ نمبر 1 مکی وہ ہے جو ہجرت سے پہلے، مدنی وہ ہے جو ہجرت کے بعد ہو۔ نمبر 2 مکی وہ ہے جو مکہ میں، اور مدنی وہ ہے جو مدینہ میں نازل ہو، اور نمبر 3 مکی وہ ہے کہ جس میں خطاب اہل مکہ کو ہو، اور مدنی وہ ہے جس میں خطاب اہل مدینہ کو ہو۔